السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج جمعۃ المبارک کے اس پروگرام میں جامع مسجد محمد ابو بکر صدیق مرکز اسلام میں موجود ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زندگی کے حصے کی جس میں آپ نے جو کام کیے، وہ کارنامے، وہ عظیم کام جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کے لیے خاص وضعیت کیے ہوئے تھے، آپ کے خواص میں ہیں، آپ کے اعزازات میں ہیں اور آپ کے کمالات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی 18 سال سے لے کے 63 سال تک 45 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، اور پھر اس کے بعد آپ کو قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئی، حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہیں لیکن سیدنا صدیق اکبر موجود نہیں ہیں۔ اور کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ حج فرض ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج کا امیر بھی حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا۔ حج کی تاریخ کے جب عمراء کا ذکر ہوگا تو سب سے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کا نام آئے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا سال جب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، تو پہلا حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوا تاکہ وہاں کے لوگوں کو کچھ اصول ضابطے بیان کر کے دے دیں۔ ایسے لوگ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں اعلانات تو سارے حضرت علی المرتضیٰ نے کی، اعلانات تو علی المرتضیٰ نے کی پہلے حج میں، تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ بھئی جو امیر ہے اس کی ڈیوٹی تو نہیں ہوتی کہ سارے کام اس نے کرنے ہیں، کام بانٹ دی جاتے ہیں، بتا دیا جاتا ہے یہ سپہ سالار ہے، یہ کام یہ کرے گا، یہ کام یہ کرے گا، یہ کام یہ کرے گا، کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہیں سب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان میں آپ پوری تاریخ انسانیت پڑھ لیں، 1.25 لاکھ نبیوں کا ذکر پڑھ لیں اور 1.25 لاکھ صحابہ کا ذکر پڑھ لیں، جو اللہ تعالیٰ نے اعزازات حضرت ابو بکر صدیق کو دیے وہ صرف انہی کا خاصہ ہے۔ مثال کے طور پہ پوری 1400 سالہ تاریخ میں کسی نبی کے کسی امتی نے اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے وہ قربانیاں نہیں دی جو سیدنا صدیق اکبر نے دی۔ جب بات مطلقاً ہوئی تو کام بھی مطلقاً ہوا، جب بات مقید ہو گئی تو کام بھی مقید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تبوک کے لیے جانا ہے تو بندے بھی آؤ، مال و اسباب بھی لاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جیسے مال دیا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے مال حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ دیا، لیکن جو اعزاز حضرت ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ کیا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کل شے، جس کے اوپر شے کا اطلاق ہوتا تھا نا، جو ساز و سامان میں آتی تھی، گھر کے اندر بسترے ہیں، چادریں، گدے ہیں، کمبل ہیں، رضائیاں ہیں، لباس ہے، حتیٰ کہ اپنے جسم پر موجود لباس اتار کے بھی رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا اور خود بوری پہن لی تاکہ کہیں حضور یہ والی شے چاہتے ہو تو میں وہ نہ لے جاؤں، وہ رہ جائے تو وہ چلی جائے، تو جو تھا وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ پورے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، پورے 1.25 لاکھ، اور پورے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کی زندگی کا یہ پہلو نہیں ہے کہ اس نے سب کچھ وار دیا۔ میں اس دن کی بات سناتا ہوں جس دن یہ معاملہ ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری عرصہ دراز سے یہ خواہش تھی کہ میرے پاس بڑا مال ہو اور میں بھرپور اسلام کے لیے خدمت کو، اسلام کے لیے مال دوں، کوئی ایک جملہ ایسا ہو کہ جو یہ کہہ دے کہ آج حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر عمر بن خطاب نے مال دیا۔
نیکیوں میں یہ جذبہ تھا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ جاؤں، تو کہتے ہیں تبوک والا دن آ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، چلو بھائی جانا ہے تو ساز و سامان لے کے آؤ۔ ساز و سامان آ گیا، عمر بن خطاب ڈھیروں ڈھیر مال لے کے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ایک فقرے کے اندر پورا مضمون سمیٹ دیا، کہا مثلہ جو لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی آدھا لے آیا ہوں، لیکن بہت سارا مال تھا، بہت سارا مال تھا، کہا آدھا لے آیا ہوں۔ اور جب بات آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا اب قیت لاہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ تو وہ تاریخی جملہ کہا جو حضرت ابو بکر صدیق کی شایان شان تھا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا مال لے آؤ تو مال لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے 950 اونٹ ماساز عثمان، 50 گھوڑے، 1000 سونے کی اشرفی، بہت کچھ دیا۔ 27.5 من کھجور ایک صحابی نے دی، لیکن سب کو ان کی نیتوں کے مطابق ثواب ملا، لیکن یہ جو سب کچھ دے دیا نا، اس کی مثال تاریخی رقم ہو گئی۔ پھر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات والے دن حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے بڑے کارنامے دیے۔ وہ ایک دن 2.5 سالہ خلافت ایک طرف ہے اور وہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کا ایک طرف ہے۔ ایسے ہی آپ نے اس دن حکیمانہ وہ دن کو آپ نے گزارا کہ کئی مسائل ختم کر کے رکھ دی، اس کی میں ساری آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ پیر والے دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے، تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر لٹا کے چادر دے دی اوپر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پیغام بھیجا کہ حضور وصال فرما گئے۔ تو آپ دوڑتے ہوئے آئے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دی، اور نزاع کے وقت میں جو آپ کی آنکھوں کے اندر پانی موجود تھا جس کو ہم آنسو کہتے ہیں، وہ دونوں آنکھوں کے درمیان میں تھا، یعنی اس طرف بھی تھا اس طرف بھی تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا۔ یہاں لوگ پیر کا جھوٹا گلاس پی کے تو فخر محسوس کرتے، پیر کا جھوٹا پی کے فخر محسوس کرتے، کہتے ہیں جناب آج سانو فخر ہے اسی اپنے پیر صاحب دا جھوٹا پیتے۔ تو کیا کمال عظمت شان حضرت ابو بکر صدیق کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی آنکھوں سے نکلا ہوا پانی حضرت ابو بکر صدیق نے پی لیا۔ اب صورتحال یکدم چینج ہو گئی، یکدم چینج ہو گئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا انبیاء کی موت نہیں ہوتی، انبیاء کی موت نہیں ہوتی، تو ایسے ہی زندہ ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کے آ گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آ گئے، فرمایا جس نے یہ کہا کہ حضور وصال فرما گئے، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اب کیا ہوا؟ سب میں اضطراب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا لیکن کوئی کہہ نہیں رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کے پھر لوگوں کے درمیان میں خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا سنو لوگو، جو عبادت کرتا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ سمجھے قد ماتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ادھر رہتا ہے بے وقوف، وہ لوگوں کو کیسے کر کے مس گائیڈ کرتا، کہتا ہے میں اس کا سوال بھی بتاؤں گا، میں اس کا جواب بھی بتاؤں گا۔ کہتا ہے اچھا جناب 2 بندے کھڑے ہو جاؤ، میں 2 بندے کھڑے کر لیے، یہ کھڑا ہو گیا ایک، نہیں میں ویسے مثال، ایک بندہ یہ کھڑا ہو، منیر احمد صاحب کھڑے ہو گئے اور طور رحمان کھڑا ہو گیا۔ ایک بندہ کہتا ہے
کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے حدیث میں لفظ ہے ماتا، وہ مر گیا. دوسرا کہتا ہے نہیں جی فوت ہو گیا. اب موازنہ کراتے کہتے بتاؤ دونوں میں با ادب کون ہے؟ کہ ظاہری بات ہے با ادب تو وہی ہے جو کہہ رہا فوت ہو گیا. با ادب تو وہی ہے جو کہتا ہے فوت ہو گیا. تو پھر جو کہتا ہے مر گیا ہے وہ بے ادب ہوا. تو فوت کا لفظ آپ کہہ رہے ہیں اور مر گیا کا لفظ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں. اس طرح کر کے نا وہ جاہل آدمی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا. حالانکہ اس کے اندر بڑا اصول صاف ضابطہ. قرآن مجید میں نبی و غیر نبی کی وفات کے لیے قتل کا لفظ استعمال ہوا، قتل کا لفظ استعمال ہوا، حدیث میں ہلاکہ کا لفظ استعمال ہوا، حدیث میں ماتا کا لفظ استعمال ہوا. یہ عرب کا عرف ہے. عرب کا کیا ہے؟ عرف ہے. عرب اپنے عرف کے مطابق ان میں سے جو چاہے لفظ استعمال کر لیں. ہم پاکستانیوں کا بھی ایک عرف ہے. ہم پاکستانیوں کا بھی، ہم جب کوئی مسلمان میدان جہاد میں مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شہید ہو گیا. یہ ہمارا عرف ہے. اور مجاہدین جب دشمنوں کے ہاتھوں مر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجاہدین جنت میں چلے گئے، شہید ہو گئے. اور جب مجاہدین کے ہاتھوں چاہے وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی نقطہ نظر کا بندہ ہے، وہ مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں واصل جہنم ہو گیا، مر گیا. تو ہمارے عرف میں کسی کی وفات کے لیے، کسی کے مر جانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وفات پا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، قضاء الہی سے انتقال کر گیا. یہ ہمارا عرف ہے. میں اس عرف کو قرآن سے ثابت کر کے بتا رہا ہوں کہ عرف کی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ عرف کے بغیر ترجمہ قرآن بھی نہیں کر سکتے. آپ عرف کے بغیر ترجمہ قرآن بھی نہیں کر سکتے. گمراہ ہو جائیں گے، بے ایمان ہو جائیں گے، بددین ہو جائیں گے اگر آپ عرف کے بغیر قرآن شریف کا ترجمہ کریں. قرآن مجید میں ہم پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ پڑھتے نا. سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی راہ نہیں چلانا جو گمراہ ہیں اور جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. اب یہاں ضالین کا لفظ ہے. عرب کا عرف ہے، عرب ویسے ہی سب کے لیے ایک ہی لفظ بیان کر رہا ہے، ضالین گمراہ کے لیے. یہی لفظ کافروں کے لیے استعمال ہوا، یہی لفظ یہودیوں کے لیے استعمال ہوا، یہی لفظ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، یہی لفظ محمد الرسول اللہ کے لیے استعمال ہوا. اگر عرب کے عرف کی بات کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. میں ترجمے کر کے آپ کو آیتیں بتا دیتا ہوں. جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں مل گئے، اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام ہم نے جس مقام پہ آپ کو بٹھانا تھا آپ پہنچ گئے، اب پردہ ختم کر دیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف و ھذا اخی، یہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. کہا ابا جان کا کیا؟ کیا وہ تو رو رو کے نابینا ہو گئے. فرمایا کسی کو بھیجو یہ میری قمیض لے جائے اور ابا جان کی آنکھوں پہ لگا دے، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. ادھر سے قمیض مصر سے روانہ ہوئی تو کنعان میں بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. اب اگر عرف پہ ترجمہ نہیں کریں گے تو ترجمہ یہ بنے گا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. وہ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے ابا جی تسی تے پرانی گمراہی دے وچ گئے ہو. دلال گمراہی کو کہتے. یہاں ہم اپنے عرف کے مطابق ترجمہ کریں گے سارے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہاں بات کیا ہوئی، قمیض کیوں آئی، روئے کیوں. جب ساری بات سنیں گے تو پتہ چلے گا محبت تھی، محبت نے رولا رولا کے برا حال کر دیا. تو پھر یہ ترجمہ ہمارے عرف کے مطابق ہوگا کہ بیٹے کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا جی ابھی تک یوسف کی محبت میں پڑے ہوئے. یہ عرف کا ترجمہ. عرف کا ترجمہ نہیں کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. اور جب بات آئے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس کے اوپر بڑے بے ایمان لوگوں نے ترجمہ کر کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا. عرف کا ترجمہ کریں گے، عرف کا ترجمہ سارے واقعے کو تناظر میں رکھیں گے اور واقعے کی صورتحال دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کیفیت تھی کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی.
تو مفسرین محدثین کہتے ہیں ابتدائی وحی آ کے بند ہو گئی، ابتدائی وحی آ کے بند ہو گئی، اس وحی کو آپ نے مشرکین مکہ کو بتا دیا، اب وہ جو وحی کی لذت ہے وہ نہیں آ رہی، وحی کی لذت، رب کے کلام کا سرور نہیں آ رہا کیونکہ وحی نہیں آ رہی۔ اور پھر مشرک پوچھتے ہیں آج کوئی پیغام نہیں آیا اللہ کا؟ آپ نے نہیں، وہ کہنے رب ناراض ہو گیا نا۔ یہ ایک طرف سے یہ ذہنی دباؤ تھا، ایک طرف سے وحی کی لذت نہیں تھی، تو آپ اس کیفیت میں کبھی باہر چلے جاتے، کبھی اندر آ جاتے، کبھی باہر، بے چینی کی کیفیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں بے اختیار پایا تو راہ دکھا۔ یہ عرف ہے، عرب والے اپنے عرف کے مطابق ماتا کہہ سکتے ہیں، قتلہ کہہ سکتے ہیں، قتلہ کہہ سکتے ہیں، ہلاکہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم جب رسول اللہ کا ذکر کریں گے تو کہیں گے حضور دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ خارجہ کا لفظ ہے نا، خارجہ کا، اس کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا۔ اللہ فرماتا ہے اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے میرے حبیب آپ کو نکال دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، کسی کی کیا جرت حضور کو نکال سکے؟ فرمایا ہمارے عرف میں اس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کی شرارت سے آپ کو باہر تشریف لے جانا پڑا اور گئے آپ اپنی مرضی سے، نکالے ہوئے مجرم ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے جانے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈال کے جاتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ یہ کہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے حدیث سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی سنی نہیں سنا سکتے، سنی سنا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کیفیت کو اپنے عرف کے مطابق سناتے ہیں۔ ہمارا عرف انبیاء کی یہ تعظیم سکھاتا ہے، لہذا یہ یاد رکھیں، قتلہ، قتیلہ، ماتا، ہلاکہ، عرب میں جتنے لفظ استعمال ہوئے، یہ میں آپ کو ایک 23ویں سپارے کا ایک لفظ بتاتا ہوں اور اعلیٰ حضرت کی میں آپ کو شان سناتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں عشق و محبت، عشق و محبت۔ یہ دیکھیں کتنا، انکا میتون، انکا، یہ ہے سورۃ زمر کی آیت نمبر 30، انکا میتون، انکا میتون، اس کا مطلب ہے تسی مر جانا، لیکن یہ خطاب ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا معنی لکھا بے شک حبیب آپ نے انتقال فرما جانا ہے، آپ نے انتقال فرما جانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور کافروں نے بھی مرنا ہے۔ کافروں کے لیے مرنے کا لفظ ان کے عرف کے مطابق، اور ایمان والے کے لیے جب لفظ آئے گا اس کی شان، اس کا مقام، مرتبہ دیکھا جائے گا کس کے لیے بولا گیا ہے، اس کی شان، مقام اور مرتبے کے مطابق ہم اپنے عرف میں اس کا ترجمہ کر کے پھر سنائیں گے۔ نہیں تو منجیاں چوک کے بسترے چک کے لے جاؤ سارے، جہنم دی اگ تواڈے واسطے تیار ہے اگر تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے گمراہ دا لفظ بول دیتا تھا۔ لہذا قرآن مجید اپنی ٹرم میں بات کرے گا، ہم ترجمہ اپنے عرف میں کریں گے۔ عربی کے ٹیچر مر جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ تم رسول اللہ کے لیے وصال کا لفظ کیوں لکھتے ہو، حالانکہ میت کا لفظ لکھا ہوا، تم مر جاؤ جہنم میں جاؤ، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم وہ لفظ بولیں گے جو رسول اللہ کی عزت و تعظیم کے لیے ہو۔ اس لیے کہ میت، موت کسی انسان کی فنائیت کا نام نہیں ہے۔ اپنے ابے دی کتاب ہی پڑھ لانی سی تسی، ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم الجوزی، اس نے لکھا، اس نے کہا موت فنائیت کا نام نہیں ہے، موت فنائیت کا یہ ہے انتقال دارگاہ، کہ پہلے حضور اس گھر میں تھے اب اس گھر میں تشریف لے آئے، پہلے اس گھر میں تھے اب اس گھر میں تشریف لے آئے۔ اور اس پہ جو اسلام نے نقطہ نظر بیان کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ ہم اپنے عرف کے مطابق بات کریں۔ تو انبیاء کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ جب ان کی وفات ہوگی تو عربی زبان میں آئے گا ماتا، قتلہ، ہلاکہ، اور جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس نبی علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھ کے کریں۔ میں ایک آیت دو اور سنا دوں آپ کو تاکہ بات پختہ کار ہو جائے۔ یہ ہے جناب سورۃ البقرہ، بالکل اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بیان فرما رہا ہے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور ہمارے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔
یقتلون قتل کرتے تھے. اس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھا ہے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے. یہ ہمارا عرف ہے، یہ ہمارا عرف ہے کہ انبیاء کے لیے ہم نے وہ لفظ لکھنا ہے جو ان کی شان، مقام اور مرتبے کے مطابق ہے. اگر ہم اس سے نیچے اتریں گے، اگر ہم، تو میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، اتر کے دیکھ لو. یہ سورۃ آراف ہے، بالکل اس کا ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے، اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جب دانا کھا لیا اور ہم نے فرمایا اے آدم علیہ السلام آپ نے کیا کرنا ہے، جنت میں ہیں، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہیں وہ کھائیں، فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرما رہا ہے جب تسی ایدو اگے گئے تو ظالمہ دے وچ شمار ہو جاؤ گے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی اللہ کو. اور اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنے عرف کے مطابق کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے آدم اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ، حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اور جب دانا کھا لیا، زمین پہ اتر گئے، تو پھر کہنے ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. تو اس کا ترجمہ ہمارے عرف کے مطابق اعلیٰ حضرت نے کیا کہ دونوں عرض کرنے لگے یا اللہ ہم سے اپنا برا ہو گیا. اپنا تو اللہ تو کہہ رہا ہے ظلم ہو گیا، تو انہوں نے اپنے عرف کے مطابق ترجمہ کر کے بتایا نہیں ہم سے اپنا برا ہو گیا. کرو ترجمہ، کہو آدم علیہ السلام ظالم پتہ لگ جاتا تسی کڈے پانی دے پیچھے گئے ہو. لہٰذا یہ یاد رکھے عرب اپنے مطابق ترجمہ کریں گے، ہم اپنے عرف کے مطابق ترجمہ کریں گے. اور ہم ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماتا کا لفظ استعمال ہوا یا آپ کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوا عرب میں، ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے آپ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے. بات کلیئر ہو گئی؟ چلیں جی. اب جب حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا سنو لوگو، جو حضور کی عبادت کرتا تھا سمجھ لو حضور وصال فرما گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ زندہ، کوئی پریشانی کی بات ہے. تو وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ایسے ساری امت کو باندھ دیا. وہ جو تلواریں لے کے کھڑے تھے حضرت عمر بن خطاب کہ میں سر اتار دوں گا جس نے کہا حضور وصال فرما گئے، ان کے سامنے کہا کہ حضور وصال فرما گے لا سحر. پھر سمجھایا ان کو کہ بھئی یہ بتقاضۂ بشریت ہے، جو آیا ہے اس نے جانا. اور آپ پوری دنیا کی تہذیبیں سٹڈی کر کے دیکھ لیں، ساری دنیا کی تہذیبیں پڑھ لیں، جو تہذیب کا بانی ہے وہ جتنی دیر زندہ رہا تہذیب ایسے رہی، جب وہ فوت ہوا تو تہذیب نیچے آ گئی. یہ تہذیب صرف اسلام کی واحد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایسے کر کے اوپر گئی کہ دنیا حیران رہ گئی مسلمانوں کا عروج کہاں سے آ گیا. کیوں؟ اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے مستقل مزاج لوگ دے کر گئے جنہوں نے اس کے اوپر بیٹھ کے کام کیا اور اسلام کی جڑیں انہوں نے مضبوط کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دے گا. کسی تہذیب کی یہ حقیقت نہیں ہے جو اسلام کی حقیقت. پھر اس دن دوسرا امتحان یہ ہوا، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا دوسرا امتحان یہ ہوا کہ مہاجر اور انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں بیٹھ کر یہ مشورہ کرنے لگے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی رہنمائی کے لیے امیر کس کو مقرر کرنا. حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو آپ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے وہاں پہ گئے. آپ نے مہاجرین اور انصار کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کی بات سنی. مہاجر کہنے لگے کیونکہ مکہ میں اسلام پہلے ہم لائے، مارے ہم نے کھائی تو حق ہمارا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے افراد اور دوسرے انصار وہ کہنے لگے کیونکہ مدینہ میں جگہ ہم نے دی ہے تو ہمارا حق ہے خلافت. پھر نقطہ اس کے اوپر آگے کھڑا ہو گیا کہ ایسا کرتے ہیں ایک خلیفہ ادھر سے بنا لیتے ہیں مہاجرین میں سے ایک انصار میں سے. صدیق اکبر کا فیصلہ سنیں صدر محترم، صدیق اکبر کا فیصلہ سنیں. جس قوم کے دو امیر ہوں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. امیر ایک ہوتا ہے، امیر ایک ہوتا ہے، دوسرا امیر آ جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے. امیر ایک ہی ہوتا ہے، امیر ایک ہی ہوتا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مہاجرین اور انصار سنو میری بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا خلافت ہمیشہ قریش کے اندر رہے گی، اس لیے مہاجرین اور انصار دونوں یہ سن لیں کہ خلیفہ وہ بنے گا جو رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا، قریش سے ہوگا۔ انصار مدینہ کو روک دیا اور فیصلہ سنا دیا۔ اب جب فیصلہ سنا دیا تو پھر اس میں جو بڑے بڑے افراد تھے انہوں نے سارا ووٹ کیلکولیٹ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے نام قرعہ ڈالا گیا۔ قرعے سے مراد ہے ان کے حق میں فیصلہ ہوا، پرچیوں والا قرعہ نہیں ہے۔ اس کو مختلف لوگ اپنے اپنے طرز میں بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی نا، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا۔ اہل سنت نہیں کہتے یہ، اہل سنت کا منہج بالکل علیحدہ ہے۔ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا نا اور اپنا مصلی ان کے سپرد کیا، اور بارہا باتوں میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر ہے، میرے بعد ابو بکر ہے، میرے بعد ابو بکر ہے، تو اس کیبنٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فیصلے کے حساب سے اپنی تائید پیش کی کہ جس فیصلے پہ رسول اللہ راضی ہم بھی اس پہ راضی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اس دن امیر نامزد۔ تیسرا مسئلہ اس دن پیش آیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وہ ادھر ایک پنڈی کا بے ایمان ہے مولوی، اب رائے ہو رہی ہے، صحابہ کرام سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، کہا جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بنا دو۔ بعضوں نے رائے دی کیونکہ آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے تو جنت المعلا میں آپ کی قبر شریف بنا دو۔ ایک جماعت نے یہ رائے دی کہ مکہ شریف اور مدینہ کے درمیان میں قبر بنا دو۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے بھئی صاحب نے بات کر لی، اب میری باری ہے۔ جی آپ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا سچے نبی کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ جہاں اس کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ تو کسی نے نہیں کہا تسی کلے ہی ہو جناب، تانوں بھی تے غلطی لگ سکتی ہے۔ جب صحابہ نے نہیں کہا تو بعد ہی کیڑا آ گیا تھوں چوڑے آ جا، تو حضرت ابو بکر صدیق نو کہہ رہے ہیں، اپنی حیثیت تو دیکھ کہ تیری ذات ساری مشکوک ہے، اور ادھر صداقت ہی صداقت کھڑی ہوئی، ادھر صداقت ہی صداقت کھڑی۔ جھوٹے بے ایمان آدمی ہو تم، اور حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پہ تم تان کرنے کی کوشش کر رہے۔ آپ نے کہا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے نبی کی دلیل یہ ہے کہ جہاں اس کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کی قبر شریف بنتی ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو آپ کے لیے وہ جالیاں کھول دی جائیں گی۔ سابقہ گورنر ہے چودھری سرور گنجا، وہ این کر کے رسول اللہ دے روزے دعا کرنا، انہوں اتنے کھلوتا شورتا کہ رکھ کے ایک لپڑ لانا سی ہوتا، تو ایڈا بڑا عہدے دار سے اتنے، اے حیثیت، یہ حیثیت ہے تمہاری۔ اس کو تم اتنا نہیں کہہ سکے کہ میں ادھر منہ کر کے کر رہا ہوں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے مروان بن حکم نے اس عقیدے کو متزلزل کیا۔ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی مٹی پہ نا اپنا ایسا چہرہ رکھا ہوا تھا، ایسے رکھا۔ مروان نے ادھر سے پکڑا، اس نے کہا یہ کیا کر رہا؟ اس نے کہا میں رسول اللہ کی قبر سے برکت لے رہا ہوں۔ پھر اس نے تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا میں کسی پتھر اور بت کے پاس نہیں آیا ہوا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوا ہوں۔ یہ سب سے پہلے بے ایمان لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بت کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ مومن ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور ان کے ساتھ بات کرتا ہے، ان کی طرف منہ کر کے۔ وہاں پڑھتے ہیں 8 سال یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اتنا ان کو کسی نے نہیں سکھایا کہ دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے، چاہے ادھر منہ کر کے کر لو چاہے ادھر منہ کر کے کر لو۔ دعا کا قبلہ کعبۃ اللہ نہیں ہوتا، دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے۔ جب دعا کریں گے تو وہ آسمان کی طرف جائے گی، چاہے رسول اللہ کی طرف منہ کر کے کر دو چاہے کسی کی طرف منہ کر کے۔ جس قوم کے نمائندوں کو اتنا نہیں پتہ، صرف بغض ہے رسول اللہ سے کہ اینا دی طرف منہ نہیں کرنا، تو پھر کس کی طرف منہ کرنا؟ پھر کس کی طرف؟ علامہ اسماعیل حقی کو پوچھو کہ جناب بتاؤ کس کا قبلہ کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں مسلمان مردوں کا عورتوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، فرشتوں کا قبلہ بیت معمور ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب میرا قبلہ آپ ہے۔ اسماعیل حقی سے پوچھو۔ ابو بکر زندہ باد زندہ باد۔ اللہ فرماتے سونے حبیب میرا قبلہ آپ ہے۔
میں نے یہ بات کی بڑے وثوق کے ساتھ، میں اس کو دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ جب اس کا کلپ بنے گا آپ نے حوالہ بیچ میں لگانا ہے، اسماعیل حقی کا صفحہ لگانا ہے ساتھ میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم ایسے ہی تکی باتیں نہیں سناتے، پڑھی لکھی باتیں سناتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا میں سنا رہا تھا بات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے لیے روضہ شریف کی جالی کھول دی جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر کے جب پیچھے بیک سائڈ پہ آئیں گے نا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پہ ان کی روح قبض کرے گی، اور فرمایا سچے نبی کی دلیل ہوتی ہے جہاں فوت ہوتا ہے وہی قبر بنتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ اے نہیں کہ ایتھے لاہور فوت ہوا کوئی بندہ ان چک کے قادیان لے گئے کہتے ہیں یہ سچا نبی ہے، استغفر اللہ العظیم۔ چوتھی بات یہ پیش آئی اس دن کے اندر، جناب اب قبر تو بنانی ہے یہاں پہ، اب قبر کیسی بنانی ہے؟ کہ مدینۃ المنورہ میں 2 قبریں بنانے والے تھے، ایک کو لحد کہتے ہیں ایک کو شق کہتے ہیں۔ ہم پاکستان میں جو قبریں بناتے ہیں وہ شق ہے، سیدھی، جبکہ عرب میں سیدھے بنانے کے بعد نیچے پھر اس کو بغلی بنا دیتے، اندر کی طرف لے جاتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ لحد ہمارے لیے اور شق غیروں کے لیے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحد شریف بنے گی سیدھی، پھر اندر بغلی طرف، اور یہ سارے کام حضرت ابو بکر صدیق کر رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ مسند خلافت پر بیٹھ گئے تو اگلے دن آپ نے ایسے اپنا رومال رکھا اور فجر کے بعد نکل پڑے کام کے لیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کدھر کدھر؟ کہنے لگے کام کروں گا تو معاش چلے گا نا، گھر والوں کو کھانا نہیں کھلانا۔ انہوں نے کہا جی تسی کام تے چلے گئے تو اسلام کنے چلانا؟ اسلام کس نے چلانا ہے؟ تو کہا پھر ہم مجلس شورا میں مشاورت کرتے، ہم آپ کا نان و نفقہ مقرر کریں گے، آپ خلافت امور چلائیں، ہم سارے آپ کے گھر کا راشن چلائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میری شرط ہے فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ فیول ایڈجسٹمنٹ بے شرمو فیول تسی پی جاؤ سارا تے غریب عوام دوے، فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، بلوں کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، یونٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ سیلری ملے گی جو ایک مزدور کو ملتی ہے۔ ایک 6,000 کنال کے مکان میں رہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں؟ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ قوم کو ذبح کر رہے ہو تم لوگ بے ایمانو، کوئی پوچھنے والا نہیں تمہیں، غریبوں کا خون نچوڑ دیا تم نے سارا۔ دا نیوز نے کہا، سنیں میں آپ کو خبر سنانے لگا ہوں، دا نیوز نے کہا ہماری جو پروڈکشن ہے وہ 46,000 میگا ہرٹز ہے بجلی کی۔ کتنی؟ 46,000 میگا ہرٹز ہماری پروڈکشن ہے، اور ہمارا یوزیج 26,000 میگا ہرٹز ہے، یعنی ہمارے پاس 20,000 میگا ہرٹز بجلی اضافی ہے۔ پھر سردیوں میں ہم 8 گھنٹے بجلی کے بغیر رہ رہے ہیں، اور جب ہم سے بل لیا جاتا ہے تو 1,76,000 میگا ہرٹز کا بل لیا جاتا ہے، 7 گنا مہنگا بل لیا جاتا ہے ہم سے۔ تمہارے تو متھے لگنے والا کوئی نہیں ہے، تم دیندار لوگوں کو تو آگے آنے نہیں دیتے، اگر دیندار آئے تو تمہارا خون نچوڑ کے باہر رکھ دے جو تم نے سمیٹ کر 6,000 کنال کے اندر چھپایا ہوا۔ آج تک دیندار بندوں کو تو تم نے موقع دیا ہی نہیں، چور ڈگ لٹیرے ٹھگ آپس میں بات چیت سیٹ کر کے پیچھے بیٹھ جاتے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایڈجسٹمنٹ کوئی نہیں ہوگی، جتنا ایک مزدور کی سیلری اتنی۔ گھر گئے، مہینہ گزرا، سیلری آ گئی، تو اس سیلری میں سے تھوڑے تھوڑے روز پیسے بچا کے بیوی نے ایک دن میٹھے کی ایک پلیٹ بنا دی۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا جو آپ کو سیلری ملتی ہے اس میں روز اتنا بچا کے یہ بنائیں۔ آپ نے جا کے وزیر خزانہ سے یہ کہا جناب اتنی سیلری کم دیا کرے، اس میں بھی گزارا ہو جاتا۔ یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، یہ ہیں امت کے رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے امیر، افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل۔ رسولوں اور انبیاء کے بعد اس کائنات کے سب سے افضل بندے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ جب پھر بات آئی مملکت اسلامیہ کے معاملات کی،
بہت ساری باتیں ہیں اس میں. 26-28 مہینوں میں آپ نے 30 سے زائد فتنے ختم کی. 30 سے زائد فتنے آپ نے جڑ سے کاٹ دی. اس میں سب سے بڑا فتنہ ہے مسیلمہ کذاب کا. اس کے لیے ہم نے ایک پورا پروگرام رکھا ہوا ہے، مسیلمہ کذاب کے فتنے کا تعقب، کیونکہ یہ 1-2 منٹ میں ہونے والی بات نہیں ہے. تو جو ہمارا اتوار والے دن ماہانہ پروگرام ہے وہ ہم نے سیدنا صدیق اکبر صداقت کانفرنس کے نام سے رکھا ہے یہاں پہ زور کے بعد. اس میں یہ پورا قصہ آپ کو سنایا جائے گا کہ کیسے آپ نے مسیلمہ کذاب کا تعاقب کیا. اور آج اس پرفتن دور میں جو توہین رسالت کا ایشو اٹھا کے اپنے ذاتی مفادات لیتے ہیں نا، اس میں کون قصوروار ہے، یہ بھی سارا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بتایا جائے گا. آپ تمام احباب اس میں شرکت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.